قرآن کا جو تیسرا حق ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے وہ ہے قرآن کے احکام پر عمل کرنا. یعنی قرآن صرف تلاوت کرنے کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن صرف سمجھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ تو حق ہے قرآن کا. صرف یہی نہیں ہے، اس کے بعد اگر آپ نے سمجھ لیا کہ چوری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، تو پھر کیا ہے؟ سمجھ لیا آپ نے، اب کیا کریں؟ تو آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ بندے کو کی مطلب آگے بڑھایا. پہلے قرآن کو کم سے کم مانو اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے جی مان لیا، اب اس کو اچھے سے پڑھو، ٹھیک ہے جی پڑھ لیا، اس کو سمجھ لو، سمجھ لیا، اب کیا کریں؟ اب اس پر عمل کرو، عمل کرو. جب تک عمل نہیں کرو گے تو کیا تلاوت کافی ہوگی؟ ہرگز نہیں. قرآن کو سمجھ لیا، بہت سے عالم ہے، علماء شو موجود ہیں، قرآن کو سمجھ رکھا ہے، اس پر عمل ان کا زیرو ہے. تو عمل زیرو ہے تب بھی بیکار ہے، تب بھی آپ نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا. تو یہی بات ہے کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے نازل ہوا ہے. اصل تو یہ عمل کے لیے آیا ہے، اور ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی قرآن کے احکام کے مطابق گزارے. یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ انعام میں آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے اتاری ہے، ایک برکت والی کتاب، تو تم اس کی پیروی کرو اور تقوی یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانیوں سے بچنے کا طریقہ اپناؤ. ناممکن نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کتاب اتاری ہے، ایک برکت والی کتاب، تو یہ کیوں اتاری ہے؟ تو تم اس کی پیروی کرو، تمہیں اس کی پیروی کرنی ہے، اس برکت والی کتاب کی، اس کو فالو کرنا ہے. یہ صرف سمجھ کر رہنا نہیں ہے، اس کے احکام پر آپ کو عمل کرنا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرما دیا ناممکن نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے گا. یہ ہے اصل، اس پر عمل بھی کرنا ہے آپ کو. جب تک آپ کا قرآن پہ عمل نہیں ہے تو صرف تلاوت اور اس پر ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، اس پر عمل بھی اتنا ہی ضروری ہے. کیونکہ اصل تو یہ عمل کے لیے آئی تھی نا، ایک انقلابی کتاب ہے نا یہ، دنیا میں انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئی تھی. انسانوں کو سیدھا راستہ تو دکھا دیا، انسان چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا دنیا سدھر جائے گی؟ وہی حال ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کیا یہ حق ادا کر رہے ہیں ہمارے مسلمان؟ اوپر کے دو ہی نہیں کر رہے، تیسرے پہ تو زیرو ہے. جھوٹ میں ہم آگے، دھوکے بازی میں ہم آگے، چوری میں ہم آگے، جو نشہ ہے اس میں ہمارا یوت آگے، دھوکہ دھڑی میں ہمارا یوت مطلب آگے، ہماری قوم آگے. تو کیا قرآن پر عمل ہے؟ وعدہ خلافی، وعدہ خلافی میں سب سے آگے. امانت میں خیانت، آپ رکھ دیں کسی کے پاس امانت، مل نہیں سکتی آپ کو واپسی. یہ ہمارے حال ہیں. قرآن پر عمل ہے ہمارا؟ تو اصل چیز یہ ہے، قرآن کو صرف سمجھنا ہی نہیں ہے بلکہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے. تو